اس پر جو جواز والے لوگ ہیں نا، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر انتظام کیا جائے گا ہر خاتون کا کہ بھائی جس کا دودھ لیا گیا ہے اس کا الگ دودھ رکھا جائے گا، دوسرے کا الگ رکھا جائے گا۔ چلو جو ترقی یافتہ ممالک میں وہاں تو شاید اس کا امکان ہو، لیکن ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں جہاں مردوں کا بھی بسا اوقات ٹیسٹ پریگننسی کا آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں، پچھلے جو لوگ ہیں ان کی تابعداری ایسی کرو گے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسنے کی کوشش کرے تم پیچھے گو کے بل میں بھی گھسو گے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ الیہود والنصارى، تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ یہود و نصارہ کی تابعداری میں ہم مسلمان، ہماری اپنی ویلیوز ہیں، ہمارا اپنا دین ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری تہذیب میں پیار ہے، محبت ہے، ماں کی ممتا ہے، باپ کی محبتیں ہیں، اور ایک فیملی سسٹم ہے، اور اس سارے سسٹم کو ہم آج یورپ کے دیکھا دیکھی خراب کر رہے ہیں۔ وہ اگر پینٹ پاڑ دے ہم پینٹ پاڑ دیتے ہیں، وہ اگر وہ ادھر تک پہننا شروع کر دے ہم ادھر تک پہننا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ادھر تک پہننا ہم ادھر تک پہننا، یعنی کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہو اور ہم ان کی نقالی نہ کر رہے ہو۔ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے معیار یہود و نصارہ نہیں ہے، ان کی تہذیب نہیں ہے، ہمارے لیے جو معیار ہے وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور اسی کی زندگی کو تعمیر رکھیں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ مار بھی پڑے گی، ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، اور اسی طرح خوار بھی رہیں گے، اور دنیا میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر نام و نشان باقی رکھنا ہے تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام۔ یورپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، اور ہمارے ملک میں جو یورپین ذہن والے لوگ ہیں ان کی بھی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو خاندانی نظام ہے اس کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، اور اس کا شیرازہ بکھیر کر مسلمانوں میں یہ جو ایک ویلیو، ویسے بھی اخلاقی طور پر مسلمانوں کے اخلاق تو ان سے بدتر ہو گئے ہیں، لیکن خاندانی جو نظام ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اب بھی باقی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس نظام کو مفلوج کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے، کراچی میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہیومن مدر بلڈ بینک کے نام سے ایک بینک بنا ہے، ملک بینک، ہیومن مدر ملک بینک کے نام سے ایک بینک بنا ہے۔ یورپ میں یہ پہلے سے چلتا رہا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یورپ میں یہ 50 سال پہلے سے قائم ہے۔ وہاں اگر قائم ہو اس طرح کا بلڈ بینک تو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو خاندانی نظام نہیں ہے۔ جس ملک میں باپ کا پتہ نہ چلے کہ باپ کون ہے، جس ملک میں، جس معاشرے میں بسا اوقات ماں کا بھی پتہ نہ چلے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والی کون ہے، اس ملک میں اس طرح کی چیزیں اگر میں کہوں چلو قابل تعریف ہے، اس معنی کر کے ایک انسانی جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک بندوبست کر لیا کہ ایک ایسی جان جس کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اس کی کوئی جان بھی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے، رشتہ بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، ناتا بھی نہیں ہے، ایسے بچے کی جان کو بچانا، چلو میں کہہ دوں ایک اچھا عمل ہے انہوں نے کیا۔ اس پر اس زمانے میں بحث بھی ہوئی، تھیسس بھی لکھے گئے، اس پر فتوے بھی دیے گئے، جواز کے بھی دیے گئے، عدم جواز کے بھی دیے گئے،
جو سنجیدہ طبقہ ہے علماء کا ان کے ہاں اس پہ عدم جواز کا فتویٰ ہے، اور جو غیر سنجیدہ طبقہ ہے علماء کا، جو یورپ سے متاثر طبقہ ہے علماء کا، ان کی طرف سے اس پر جواز کے فتوے بھی جو ہے نا آئے۔ ان کے ہاں تو جو غیر سنجیدہ طبقہ ہے ان کے ہاں تو نکاحی مسیار کے بھی جواز کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جائے، سفر میں جا کے اس کو وہاں جو ہے نا 10 15 20 50 دن گزارنے ہیں تو وہ وہاں جا کر اپنا نکاح کر لے، نکاح کر کے جتنے دن اس نے رہنا ہے اتنے دن کے لیے نکاح کر لے، جب واپس آتا ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اس غیر سنجیدہ طبقے کے ہاں تو اس طرح کے بھی فتوے ہیں۔ میں جناب اسلام کی روشنی میں اب ہمارے ملک میں یہ بینک بنا ہے ملک بینک کے نام سے کہ بھائی اب جو خواتین ہے وہ اپنا دودھ وہاں جمع کرے گی، اور جس بچے کو دودھ کی ضرورت ہوگی وہاں سے جناب وہ دودھ پرچیز کیا جائے گا اور وہاں سے خریدا جائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا جو نقصان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یہ جو آیت ہے یہ حرمت علیکم امہاتکم، جہاں حرمت کے رشتے بتائے گئے ہیں کہ بھائی حرمت کے رشتے، ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بانجی سے نکاح حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو رضاعی ماں ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے، اور رضاعی بہن ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ جب جو ہے نا معاشرتی طور پر اگر کسی بچے کو ماں کا دودھ موافق نہیں آ رہا ہے یا ماں کا دودھ کم ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کسی دوسری عورت کو ہائر کیا جائے یا دوسری عورت کو منت سماجت کر لی جائے رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں بھینس کے یا بکری کے دودھ پہ جا کر جو ہے نا یا جو ہے نا دوسرا کوئی جو ہے نا کسی کمپنی کا دودھ لے کر بچے کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن جس خاتون کا دودھ پلایا جاتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس خاتون کا دودھ پلایا گیا، اس کے ساتھ اس کا رضاعی رشتہ ہو گیا۔ اب اس رضاعی رشتے کے جو اثرات ہیں، ثمرات ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عورت اس کی بچے کی ماں ہو گئی ہے، اس کا جو شوہر ہے یہ اس کا رضاعی باپ ہو گیا ہے، اس خاتون کے جو اولاد ہے یہ اس کے بھائی بہن ہو گئے، اس خاتون کے جتنے رشتے ہیں مثلا اس کے جو بھائی ہے یہ اس بچے کے ماموں ہو گئے، اور مرد کے جو بھائی ہے یہ اس کے چچا ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک آدمی آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ بھئی تمہیں میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آئے ہیں اور ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ جو شخص ہے جو آئے ہیں یہ تمہارے رضاعی چچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، یعنی یہ رشتہ بنتا ہے، تعلق بنتا ہے۔ اب جب اس ملک بینک میں دودھ جمع کرایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے ہر علاقے کا دودھ ہوگا تو وہاں جو رشتہ دار تعلق دار، اب جب سب خواتین کا وہاں دودھ ہوگا تو وہاں دودھ جمع ہونے کے بعد بچے کو پلایا جائے گا، پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس عورت کا دودھ پلایا گیا اور کس عورت کے ساتھ اس کے رضاعت کا رشتہ قائم ہوا اور کس عورت کے ساتھ اس کے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اس پر جو جواز والے لوگ ہیں نا آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر انتظام کیا جائے گا ہر خاتون کا کہ بھائی جس کا دودھ لیا گیا ہے اس کا الگ دودھ رکھا جائے گا، دوسرے کا الگ رکھا جائے گا۔ چلو جو ترقی یافتہ ممالک میں وہاں تو شاید اس کا امکان ہو، لیکن ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں
جہاں مردوں کا بھی بسا اوقات ٹیسٹ پریگننسی کا آ جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے دیکھا ہے اور ایسا ہوا ہے. بسا اوقات آپ نے ٹیسٹ دیا ہوتا ہے کسی اور چیز کا، اور آپ کو جو رپورٹ آتی ہے وہ کسی اور چیز کی آتی ہے. بعد میں پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا خون ادھر چلا گیا اور اس کا خون ادھر چلا گیا. اب ایسے ملک میں یا ایسے جگہ میں کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ہر خاتون، پھر جو بندہ کرنے والا ہے کیا وہ اتنا دیندار ہے، اس کو اتنی دین کی سمجھ ہے کہ وہ اس طرح کے دینی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اتنا زیادہ احتیاط کرے؟ کیونکہ یہاں جان کا تو مسئلہ نہیں ہے، جو رپورٹ والا مسئلہ ہوتا ہے وہاں تو انسان کی جان کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ تانے بھی جا سکتا ہے، اس کو عدالت میں بھی بلایا جا سکتا ہے. یہاں تو نہ عدالت کا مسئلہ ہے نہ تانے کا مسئلہ ہے، اور ہم مسلمان عدالت اور تانے سے تو ڈرتے ہیں، لیکن رب سے ڈرنے والوں کی تعداد کم ہے. رب سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تو صرف دینی اور شرعی مسئلہ ہے. اس شرعی مسئلے کے لیے کون سا بندہ ایسا ہوگا جو دیانتدار ہوگا، دیندار ہوگا، کہ جو اس بات کو مد نظر رکھ کے کہ بھائی اس سے چونکہ رضاعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم کہہ دیں کہ بھائی وہ احتیاط کرے گا، اور احتیاط کو مد نظر رکھ کر دیکھو کتنی زیادتی ہو رہی ہے. چنانچہ اس احتیاط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. عقبہ ابن عامر، بخاری کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا ابو ایحاب ابن عزیز کی بیٹی کے ساتھ. نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، بچی گھر آ گئی ہے. گھر آنے کے بعد ایک خاتون آئی ہے. ایک خاتون نے آ کر کہا کہ بھائی میں نے یہ ابو ایحاب ابن عزیز کی بیٹی کو بھی دودھ پلایا، اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہیں بھی دودھ پلایا. مسئلہ کھڑا ہو گیا، دونوں کو دودھ پلایا. خاتون ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، اور نہ کبھی گھر والوں نے بھی اس بارے میں کوئی بات بتائی. بہرحال انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، باپ سے پوچھا، جیسے پوچھا جاتا ہے. پتہ چلا کہ بھائی اس خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا، ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا. انہوں نے کہا چلو پتہ کرتے ہیں ابو ایحاب ابن عزیز کے گھر میں جا کر اس کی بیٹی سے متعلق کہ بھئی اس کو بھی دودھ پلایا یا نہیں پلایا. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا، وہاں جا کے پتہ کیا، پتہ کرایا. پتہ کرا کے جب وہاں پتہ چلا تو وہاں بھی بتایا گیا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہماری بچی کو اس خاتون نے دودھ پلایا. اب دیکھو یہ صرف ایک خاتون کہہ رہی ہے، بس ایک ہی خاتون ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا. لڑکے کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عقبہ ابن عامر آتے ہیں تو عقبہ ابن عامر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، کیف وقد قیل کیف تباشرها کیف تزاجعها وقد قیل، یعنی صرف اتنا کہا گیا ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم اس کے قریب کیسے جاؤ گے، تمہارا دل مطمئن کیسے ہوگا. ففارقها عقبہ، بخاری کی الفاظ ہے ففارقها عقبہ، عقبہ نے اس سے اپنا نکاح کیا کر دیا، ختم، اور اس کو الگ کر دیا. اب دیکھو یہاں ایک شک ہے، شک، یقین نہیں ہے، کیونکہ ادھر کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، ادھر کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، عقبہ ابن عامر کو بھی پتہ نہیں، اس کی بیوی کو بھی پتہ نہیں، پورے محلے میں بھی کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک خاتون نے ایک جملہ کہا، اس جملے کی بنیاد پر شک پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ الگ کر دو اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ شرعی حکم تو ثابت نہیں ہوا، لیکن ایک احتیاطی بات بتا دی ہے، اور وہ احتیاطی بات یہ ہے کیف وقد قیل. آپ کے دل کو، ظاہری بات ہے بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو کامل اطمینان کی
ضرورت ہے، آپ کو مکمل مطمئن ہونا ضروری ہے، لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ہو، خدشہ ہو، خیال ہو کہ شاید یہ میری بہن ہو، شاید یہ میری بہن ہو، شاید یہ میری بہن ہو، آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، جب یہ کہا گیا آپ کیسے اس کے قریب جاؤ گے؟ ففارقها عقبہ، عقبہ نے اس کے ساتھ اپنا نکاح ختم کر دیا، اور اس خاتون نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اور انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ یہ شرعی حکم ہے، اس شرعی حکم کی بنیاد پر، یعنی قطع نظر اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں جائے، پھر ماں کا بچے کے اوپر جو حق ہے وہ دودھ پلانے کا ہے، کہ ماں خود دودھ پلائے، اور یہ بچے کا حق ہے ماں کے اوپر۔ یہ جو ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کو جو اتنے زیادہ حق دیے گئے ہیں، جب آپ نے فرمایا کہ من احق بصحبتی یا رسول اللہ، میرے حسنی سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک 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 ثم امک ثم امک۔ یہ جب آپ بار بار کہہ رہے اور تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جا کے کہہ رہے ہیں ابوک یا اباک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ماں کو یہ اتنا بڑا حق دے رہے ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ماں کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، اور ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے گی، تب جا کے ماں کی ممتا بنے گی، تب جا کے ماں سے بچے کی محبت، جب بچے کو ماں سینے سے لگائے گی اور پیار دے گی، محبت آئے گی۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں اس وقت، پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ جو بریسٹ کینسر کا مرض ہے اور اس وقت معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خواتین اپنے بچے کو جب آپ جو ہے نا ملک بینک بنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہی ہے کہ کوئی مسلمان عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اور پھر ہر بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے، جس خاتون کا پلایا جاتا ہے، اس خاتون کا اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر۔ آپ اپنے بچے کو ملک بینک سے لے کر جب دودھ پلاتے ہیں، دودھ کس کا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اچھی عورت کا ہے، بری کا ہے، کس کا ہے، اس کے سارے اثرات آپ کے بچے میں۔ بچہ پیدا ہوا ایک ایسے گھرانے میں جو نیک ہے، اچھے لوگ ہیں، وہ بعد میں دودھ کسی کا پلایا، پتہ نہیں بچہ جو ہے نا کیسی حرکتیں کر رہا ہے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا دودھ کہیں اور سے آیا ہوا ہے۔ اس لیے اسلامی ملک میں، اسلامی مملکت میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف بولنا چاہیے، چاہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، چاہے کوئی اور پلیٹ فارم ہو، جو بندہ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے اس کو بات کرنی چاہیے۔ یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، ہمارے تمدن کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں جنا، ورنہ یقین کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں، پچھلے جو لوگ ہیں، ان کی تابعداری ایسی جنا کرو گے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسنے کی کوشش کرے، تم پیچھے گو کے بل میں بھی گھسو گے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ الیہود والنصارى، تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ یہود و نصارہ کی تابعداری میں ہم مسلمان، ہماری اپنی ویلیوز ہیں، ہمارا اپنا دین ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری تہذیب میں پیار ہے، محبت ہے، ماں کی ممتا ہے، باپ کی محبتیں ہیں، اور ایک جنا فیملی سسٹم ہے، اور اس سارے سسٹم کو ہم آج یورپ کے دیکھا دیکھی خراب کر رہے ہیں۔ وہ اگر پینٹ پاڑ دے ہم پینٹ پاڑ دیتے ہیں، وہ اگر جو نا وہ ادھر تک پہننا شروع کر دے ہم ادھر تک پہننا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ادھر تک پہننا ہم ادھر تک پہننا، یعنی کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہو اور ہم ان کی نقالی نہ کر رہے ہو۔ ہمارے پاس ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارے پاس ہمارا جناب پیغمبر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے معیار یہود و نصارہ نہیں ہے، ان کی تہذیب نہیں ہے، ہمارے لیے جو معیار ہے وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور اسی کی زندگی کو تعمیر رکھیں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ مار بھی پڑے گی، ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، اور اسی طرح خوار بھی رہیں گے، اور دنیا میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر نام و نشان باقی رکھنا ہے تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔